انسان ہو کر اللہ کی عطا کی ہوئی عقل سے ایسے آلات ایجاد کر لیے جو گرمی اور سردی کا احساس نہیں ہونے دیتے. اگر انسانوں نے انسان ہو کر خالق کی عطا کی ہوئی عقل سے ایسے آلات ایجاد کر لیے ہیں تو میرے اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ آگ اور ٹھنڈک کے جہان سے گزارے اور جسے گزارا جائے اسے احساس تک نہ ہونے اسے احساس تک نہ ہونے دے. کبھی کہا جاتا ہے ثقیل چیز اس قدر بلندی پہ نہیں جا سکتی, اس قدر تیز رفتاری کے ساتھ نہیں جا سکتی. آج سائنسی ترقی کا دور ہے, اس سائنسی ترقی نے بھی مرزائیت کے منہ پہ تماچا مار دیا کہ تم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے. ایک ہوائی جہاز ہزاروں من وزن لے کر, اس سے ثقیل کون سی چیز ہوگی, ہزاروں من وزن لے کر فضا اور خلا میں اڑتا ہے اور گھنٹوں میں ہزاروں میل کی مسافت طے کر لیتا ہے. تم اس کو تسلیم کرتے ہو, اس کے انکار کی گنجائش نہیں ہوتی اور اللہ کی قدرت کا انکار کیے بیٹھے ہو. کیا اللہ کی طاقت سے بڑھ کر سائنسدانوں کی طاقت ہے؟ ان مستریوں کی عقل اور دماغ ہے. مرزائی کچھ بھی کر لیں اپنے نظریہ کو منوا نہیں سکتے. کبھی کہتے ہیں اچھا جی ٹھیک ہے آسمانوں پہ چلے گئے, اٹھا لیے گئے, وہاں کھاتے کیا ہے؟ بغیر کھائے پیے کوئی زندہ نہیں رہ سکتا, ان کی خوراک کیا ہے؟ اللہ کے قرآن نے پھر مرزائیت کے منہ پہ تماچا مارا کہ تم نے پڑھا نہیں اصحاب کہف کئی سو سال تک سوئے رہے کھانے کے بغیر پینے کے بغیر. اللہ نے کئی سو سال تک انہیں بغیر کھلائے پلائے زندہ رکھ کے دنیا کو بتا دیا کہ حیات مادی خوراک سے نہیں ہے, اللہ کی قدرت اور حکم سے ہے. اگر اس مادی جہان میں اللہ اپنی قدرت کی وجہ سے بغیر مادی خوراک کے اصحاب کہف کو حتیٰ کہ ان کے کتے کو کئی سال تک زندہ رکھ سکتا ہے تو اس جہان میں اپنی قدرت سے حضرت عیسیٰ کو زندہ رکھنا کیا مشکل ہے. سبحان اللہ. اور پھر یاد رکھیے حدیث شریف میں آتا ہے آسمانی مخلوقات کی غذا تسبیح ہے, تحلیل ہے, ذکر الہی ہے. اس ذکر کی تسبیح پڑھے تو اور لذت, دوسرے ذکر کی تسبیح پڑھے تو اور لذت, تیسرے ذکر کی تسبیح پڑھے تو اور لذت. ذکر بدلتے جاتے ہیں, ذائقے تبدیل ہوتے رہتے ہیں. اور کبھی مرزائی کہتے ہیں اگر حضرت عیسیٰ آسمانوں پہ ہیں تو بولو براز کی کیا ترتیب ہے؟ میرا سوال یہ ہے, یہ جو اس امت کے صالحین جنت میں جا رہے ہیں تمہارا کیا خیال ہے؟ جنت میں واش روم بنے ہوئے تو جنتیوں کی کیا ترتیب ہے؟ جس جہان میں بندہ رہتا ہے, جس مخلوق میں بندہ رہتا ہے, اس مخلوق اور جہان کی صفات اس پہ پڑ جاتی. حضرت عیسیٰ آسمان پہ ہیں, ملکوتی صفات ان پہ پڑی تو بولو براز کی حاجت ختم. جب ہمارے اندر آئیں گے ان کی ضروریات وہی ہوں گی جو ہماری ہے, پھر سب کچھ ہوگا, پھر سب کچھ ہوگا. کچھ بھی کر لو نہ حالات جدیدہ تمہاری تائید کریں گے, نہ سائنسی ترقی تمہاری تائید کرے گی. کہا دیکھو جی یہ بھی تو گستاخی ہے, عیسیٰ آسمانوں پہ ہو اور محمد مصطفیٰ زمین پہ ہو, یہ بھی تو حضور کی شان کے لائق نہیں. عیسیٰ آسمانوں پہ مانتے ہو اور آمینہ کے لال محبوب رب ذوالجلال صاحب الحسن والکمال جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریاء فخر الانبیاء سید الورا شمس الضحیٰ بدر الدجا رہبر و رہنما لا يمکن الثنا مکین گنبد خضرا بلغ العلا کشف الدجا راحت العاشقین شفیع المذنبین
خاتم النبیین رحمت للعالمین کو زمین پہ مانتے ہو تو پھر کیا تم اس کے قائل ہو کہ حضرت عیسیٰ کی شان زیادہ ہے؟ میں نے کہا بالکل نہیں، تیرے سمجھنے میں فرق آیا ہے۔ پانی اور بلبلہ اوپر ہوتا ہے، ہیرے موتی اور جواہرات نیچے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور کبھی کہتے ہیں ڈھکوسلے، جب ایک سے بات نہیں بنی تو دوسرے تیسرے سے بھی نہیں بنے گی۔ کبھی کہتے ہیں جی تم اس بات کے قائل ہو کہ وہ آئیں گے بھی، ہم نے کہا گئے ہی آنے کے لیے، وہ گئے ہی آنے کے لیے۔ اچھا جب وہ آئیں گے تو پھر حضور کی ختم نبوت کی مہر کیسے برقرار رہے گی؟ حضور کی ختم نبوت کی مہر ٹوٹ جائے گی؟ میں نے کہا نہیں، اللہ کے نبی نے جس نہ آنے کا ذکر کیا ہے اس نہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، میرے بعد کسی کو نبوت عطا نہیں ہوگی۔ وہ پیدا بھی پہلے ہوئے ہیں، عطا نبوت بھی بعد میں ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی، مولا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ دعا کر کے انسانی کائنات کی سب سے بڑی اور عظیم ہستی کو اپنے خاندان میں شامل کروا لیا۔ جب حضرت عیسیٰ نے دیکھا خاندان تو حضرت ابراہیم کا ہے تو چلو میں ہی حضور کی امت میں شامل ہو جاؤں، انہوں نے حضور کی امت میں شمولیت کی دعا کی، اللہ نے قبول فرمائی۔ اب وہ آئیں گے، اہل اسلام کے نزدیک سلب نبوت کا عقیدہ نہیں ہے، منصب نبوت برقرار ہوگا، لیکن اس امت میں جب آئیں گے امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ اس کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں، جب پاکستان کا صدر اور وزیر اعظم امریکہ اور برطانیہ میں جاتا ہے اس کا منصب برقرار رہتا ہے، وہ پاکستان کا صدر ہی ہوگا، پاکستان کا وزیر اعظم ہی ہوگا، لیکن جہاں جائے گا وہاں کا صدر نہیں ہوگا، جہاں جائے گا وہاں اپنے ملک کے قوانین پہ عمل نہیں کرے گا، جہاں گیا ہوا ہے انہی کے قوانین پہ عمل کرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امتی کی حیثیت سے آئیں گے، وہ اسلام کے داعی ہوں گے، قرآن کے مبلغ ہوں گے، اور اللہ نے جو عالم ارواح میں انبیاء سے عہد لیا تھا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، جماعت انبیاء کے نمائندے بن کے اس نصرت والے عہد کی عملی توثیق کریں گے۔ منصب نبوت برقرار ہوگا، نبی کے امتی بن کے آئیں گے، اپنی شریعت کی بات نہیں کریں گے، محمد کی شریعت پہ چلیں گے۔ توجہ ہے؟ عرض میں نے یہ کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے ختم نبوت کی مہر نہیں ٹوٹتی۔ عیسیٰ تو عیسیٰ ہے، بالفرض والمحال سب بھی آ جائے، محمد مصطفیٰ کی ختم نبوت پہ کوئی اثر نہیں، بلکہ مزید پختگی آتی ہے۔ شب معراج دیکھیے، بیت المقدس میں سب آئے کہ نہیں آئے؟ بیت المقدس میں سب آئے کہ نہیں آئے؟ حضور کی ختم نبوت پہ کچھ اثر پڑا؟ سب کے لیے صفیں بچھی، مصطفیٰ کے لیے مصلی سج گیا، سب کے لیے صفیں بچھی، مصطفیٰ کے لیے مصلی سج گیا۔ تو حضرت عیسیٰ کی حیات نہ سائنسی علوم کے مخالف ہے، نہ حالات جدیدہ کے مخالف ہے، بلکہ قرآن، سنت اور امت کے اجماع کے عین مطابق ہے۔ اس لیے مرزائیوں کو کہوں گا، دعوت فکر دیتا ہوں، ابھی سانسیں چل رہی ہیں، رگوں میں خون دوڑ رہا ہے، وقت ہے، نزع کا عالم طاری ہونے سے پہلے توبہ کرو اور مصطفیٰ کے دامن ختم نبوت سے جڑ جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ گر کرنی ہے جہانگیری محمد کی غلامی کر، گر کرنی ہے جہانگیری
محمد کی غلامی کر، عرب کا تاج سر پر رکھ، خدا بندے عجم ہو جا، محمد کی غلامی کر، تو بھی سیکھ جائے گا جہاں بینی جہاں گیری، جہاں بانی جہاں داری۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔